بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک بزرگ قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا حضرت میں قلندر ہوں۔ اس دور میں سندھ میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی کیونکہ آپ سندھ میں عرب سے تشریف لائے تھے، نسلی عربی تھے اور مقامی ہندو لوگوں کے لیے آپ غیر سندھی اور عربی مسلمان تھے، اس لیے خفا ہو کر کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ بزرگ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ ریچھ والا نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک سپاہیوں کا عظیم لشکر گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا اس سے پہلے کہ وہ ریچھ والا کچھ کہتا۔ سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سب بھول کر اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے لگ کر شکوہ کرتی ہوئی لپٹ گئی اور کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہایا دھویا اور شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آیا، جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ آخر کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ویسے بھی تو اب بڑھاپا آ گیا ہے، موت بھی قریب ہے، اس لیے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور درخت کے بیچ سے وہ گزر گیا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی تھی، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو وہی بزرگ رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب عالی میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب تماشا تھا۔ محترم ناظرین، یہ بزرگ سندھ کے مشہور قلندر حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تھے۔